بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 104 ہے اور جغرافیہ قرآنی میں ہم غزوہ حمراء الاسد تک پہنچے ہیں۔ سبق نمبر 103 کے اندر ہم نے غزوہ احد کا مختصر تذکرہ کیا، اور غزوہ احد جب ہو گیا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو ظاہر ہے کہ غزوہ احد کے اندر کافی نقصان ہوا اور 70 تک شہادتیں ہو گئیں اور بہت سارے حضرات زخمی ہو گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور نچلا ہونٹ اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے۔ تو اب سب مہاجرین اور انصار صحابہ کرام چونکہ زخمی حالت میں تھے، لیکن جب مدینہ واپسی ہوئی تو رات گزری تو اتوار کا دن تھا، تو 18 شوال سن 3 ہجری یہ احد سے غزوہ احد سے واپسی ہوئی۔ تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ ابھی وہ مسلمان، وہ تمام صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک تھے، وہ سارے کے سارے دوبارہ ہمارے ساتھ تیار ہو جائیں گے، اور ہم نے حمراء الاسد مقام تک جانا ہے اور دشمن کا تعاقب کرنا ہے، دشمن کا پیچھا کرنا ہے، اور دشمن کو اس طریقے سے ہم نے نہیں چھوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی طرف سے دوبارہ وہ حملہ کرنے کے لیے وہ آ جائیں اور تر و تازہ دستے کو لے کر پھر واپس آ جائیں اور دوبارہ تباہی مچا دیں۔ تو ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے جانا چاہیے، اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ مسلمان ابھی تک تھکے نہیں ہیں، اور 70 شہداء کو دفن کرنے کے باوجود بھی وہ کمر بستہ ہیں اور انہوں نے ہمت اپنی نہیں توڑی، تو ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو حمراء الاسد کے مقام تک ہم نے جانا ہے، اور وہی لوگ جائیں گے جو پچھلے یعنی جنگ کے دوران ہمارے ساتھ شریک تھے۔ البتہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ اجازت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ میں پیچھے رہ گیا تھا گھر میں عورتوں کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اپنے صحابہ کرام کو لے کر دشمن کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ تو جب کفار نے غزوہ احد کے بعد واپسی کی، تو واپسی کے چونکہ اسی راستے سے ہوئی تھی، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہاں پہ یہ شمال کی طرف اوپر غزوہ احد ہوا ہے، اور احد پہاڑ اس جگہ پہ تقریباً ہے، اور جب یہاں سے ان کی واپسی ہوئی ہے تو اسی راستے سے آگے گئے ہیں۔ تو آگے جا کر انہوں نے اس وقت ابو سفیان ان کی قیادت کر رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو آگے جا کر کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور ان کے بعض جو تیر انداز تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دوبارہ جا کر مسلمانوں پہ حملہ کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے ان کو روکے ہوا تھا۔ تو یہ حمراء الاسد ہے، یہ مدینہ منورہ سے نیچے کی طرف یہ جو تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو مقام ہے یہ حمراء الاسد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ارادہ فرمایا کہ ہمیں حمراء الاسد تک جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کر پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ تو اس جگہ پر مختلف مقامات پر لکھتے ہیں علماء کے یہاں پر تقریباً 500 مقامات پر رات کے وقت میں صحابہ کرام نے آگ جلا دی، تاکہ ان کا جو لشکر ہے وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں دکھائی دے، اور وہ یہ سمجھیں کہ تمام مسلمان وہاں پہ ہمارے پیچھے ہمارے تعاقب میں آ گئے ہیں، اور ان کے اوپر روب پڑے۔ تو واقعی ایسا ہی ہوا
کہ ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا، اور وہاں سے جاتے ہوئے خزاعی قبیلے کے معبد بن ابی معبد الخزاعی وہ جو گزر رہے تھے مسلمانوں کے پاس سے، تو وہ یہ جو قبیلہ ہے خزاعی قبیلہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان رہا ہے شروع سے ہی۔ تو انہوں نے جا کر آگے ابو سفیان کو بتا دی یہاں پر کہ پیچھے سے مسلمان بہت بڑا لشکر لے کر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ کو بالکل ختم کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے سوچا اور یہ دیکھا تو ابو سفیان کے اور تمام کفار کے مشرکین کے دلوں میں رعب پڑ گیا، اور وہ وہیں سے ہی کھسک گئے اور چپکے سے وہ وہاں سے چلے گئے اور یہاں ادھر نیچے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ معبد بن ابی معبد خزاعی جو ہیں، ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم قبیلے کے 3 آدمی بھی آگے روانہ کیے تھے کفار کی طرف۔ ان میں سے 2 جب وہاں حمراء الاسد میں کفار کے پاس تک جب پہنچے تو کفار کے تیر اندازوں نے ان کے اوپر وار کیا اور ان کو وہیں پہ شہید کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس حمراء الاسد پہنچے تھے تو سب سے پہلے ان 2 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا تھا، اور یہ 2 شہید ہو گئے تھے۔ پھر معبد بن ابو معبد خزاعی نے جا کر ابو سفیان کو اور ان کے پورے لشکر کو خبر دی تھی۔ تو یہ سورہ چوتھے پارے کے اندر ہے، اور چوتھے پارہ جہاں سے نصف مکمل ہوتا ہے تو وہاں سے ہے یہ سورہ آل عمران کے آخر میں کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہ غزوہ حمراء الاسد ہی کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، ایسے نیکوکار اور متقی لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن سے لوگوں نے کہا کہ کافر تمہارے مقابلے کے لیے دوبارہ جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو لیکن اس بات نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا، اور وہ جواب میں کہنے لگے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، لہذا مومن اپنے اللہ کے انعام و فضل سے صحیح سالم لوٹ آئے، انہیں کوئی گزن نہیں پہنچی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لی، اور اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین اور عظیم فضل والے ہیں۔ یہ حمراء الاسد کا ہی میدان ہے، اور یہ پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ حمراء الاسد کا ہی پہاڑ ہے، تو چلو اس کی بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ دوسری تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے سارا حمراء الاسد ہے، اور اس میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کفار یہاں پہ تھے، پھر وہ آگے نکل گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد زخمی حالت میں اپنے صحابہ کرام کو لے کر یہاں تک پہنچے، اور 5 دن تک اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، اور اس کے بعد صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس مدینہ منورہ کی طرف پہنچا دیا، اور صحیح سالم وہ لوٹ گئے، اور کفار کے دل میں رعب پڑ گیا، اور پھر وہ وہاں سے ہی واپس ہو گئے۔ تو آج ہم نے حمراء الاسد سے متعلق کچھ تفصیلات پڑھی ہیں، انشاءاللہ آگے کچھ اور مشہور غزوات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔